دیکھیں رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی مشروط اگر ان کو انصار نہ ملے. کتاب سلیم بن قیس، یہ کتاب سلیم ہے، جز نمبر 2 حدیث نمبر 1 اس میں یہ ہے. ثم اقبل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على علی علیہ السلام. امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا یا علی انک ستلقى بعدی من قریش شدہ، آپ میرے بعد میرے قوم قریش سے، ابو بکر بھی قریش سے، عمر بھی قریش سے، عثمان بھی قریش سے، ابو سفیان، یہ سب قریش تھے، ان سے آپ دشمنی دیکھیں گے. من تظاہرهم علیک وظلمهم لک، یہ آپ پہ ظلم کریں گے اور آپ کے خلاف یہ لوگ دشمنی کریں گے. فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، اگر تجھے یار ملے، انصار ملے، سپاہی ملے تو ان کی مدد سے ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو قتل کرو، ان کو دفع کرو. فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك إلى التهلكة، اگر تجھے انصار نہ ملے تو ان سے جہاد نہ کرنا، ان سے قتال نہ کرنا، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو قتل نہیں کرانا. فإنك مني بمنزلة هارون من موسى، تیرے منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، اور ہارون کے بعد موسیٰ نے قتال نہیں کیا. موسیٰ کے بعد ہارون نے، جب قوم نے بچڑا عبادت کی تھی اس کے نہیں کیا. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تو ہارون پہ اقتدا کر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آپ نے اس اللہ یاری رافضی کا کلپ سن لیا کہ کس طریقے سے یہ کتاب سلیم بن قیس سے حدیث اول سے وہ روایت پیش کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی میرے بعد قریش میں سے لوگ تجھ پر ظلم و ستم کریں گے. کس طریقے سے یہ لوگ اپنی قوم اور اپنے عوام کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اب یہ جس کتاب کا موصوف حوالہ دے رہے ہیں کتاب سلیم بن قیس کا، اس کتاب سلیم بن قیس کے حوالے سے انہی کے علماء لکھتے ہیں اپنی کتاب تصحیح و اعتقادات الامامیہ کے اندر. یہ ہمارے سامنے کتاب ہے تصحیح و اعتقادات الامامیہ. یہ کتاب شیخ مفید صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جو ان کے یہاں بہت بڑے عالم دین شمار کیے جاتے ہیں. محمد بن نعمان الاکبری البغدادی صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے تصحیح و اعتقادات الامامیہ. یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر شیعہ امامیہ کے عقیدوں میں جو خرابی واقع ہو گئی تھی، ان خرابی کو دور کرنے کے لیے شیخ مفید صاحب نے تصحیح فرمائی ہے ان کے عقیدوں کی، اور یہ کتاب لکھی ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 149 ہے. صفحہ نمبر 149 پر وہ عبارت لکھتے ہیں اسی کتاب سلیم بن قیس کے حوالے سے کہ اس پر اکثر علماء اہل تشیع کا عمل جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر ایسی تخلیط اور تدلیس اور اس قسم کا گھماؤ پھراؤ اور فراڈ اور مکاری پر اور تدلیس پر مبنی چیزیں موجود ہیں. فَيَنبَغِي لِلْمُتَدَيِّنِ أَن يَجْتَنِبَ الْعَمَلَ بِكُلِّ مَا فِيهِ کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیندار شخص کو چاہیے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس سے پرہیز اختیار کرے، اس سے دوری اختیار کرے، کیونکہ اس کے اندر ایسی فراڈ پر مبنی باتیں موجود ہیں. اب خود علماء اہل تشیع کے نزدیک یہ کتاب سلیم بن قیس جو ہے متنازع ہے، خود تنازع کا شکار ہے، اختلاف پر مبنی ہے، اور اس میں سے اللہ یاری رافضی صاحب جو ہے روایتیں پیش کر کے اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. کب دکھائیں گے یہ تصحیح و اعتقادات الامامیہ یہ عبارت کہ شیخ مفید صاحب نے اس کتاب کے حوالے سے جو بات یہ لکھی ہے، یہ الفاظ لکھے ہیں جو ہم آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. فراڈ اور مکاری پر مبنی یہ باتیں بیان کرتے ہیں صحابہ کے بغض میں کہ حضرت علی سے فرمایا تھا رسول خدا نے. تو اس قسم کے فراڈ مکاری پر مبنی یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ حالت ظاہر ہے ان بیچاروں کی. علمی لوگ ہیں یہ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے لوگوں کو مزید گمراہی کی دلدل میں پھنساتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ خود شیعہ علماء لکھتے آ رہے ہیں. درجنوں عالموں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے سلیم بن قیس کے حوالے سے کہ اس کے اندر ایسی روایات پائی جاتی ہیں جو تخلیط اور تدلیس پر مبنی ہیں. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس عبارت کے اندر تصحیح و اعتقادات الامامیہ کتاب کے اندر. کاش کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اور امت کے نوجوانوں کو فتنہ رافضیت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.